الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم. مومن جو زندگی گزارتا ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور دوسرے اللہ سے امید ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان، جلالت شان اور اس کی بے نیازی کو سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب آتا ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو سنتا اور پڑھتا ہے تو پھر امید جاگ جاتی ہے، اور اسی کے درمیان وہ چلتا رہتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. خالص خوف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا بندہ، اور اگر سارا سہارا امید پر لگا دیا تو پھر اعمال سے غافل ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں تو یہ سن کر کے آیا ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر خوف نہیں ہوگا، صرف امید ہی امید ہوگی تو اعمال سے غافل ہو جائے گا بندہ. اس لیے ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے. کبھی خوف غالب آ جائے، کبھی امید غالب آ جائے، کبھی خوف. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مختلف حالات میں مختلف حالات ہونے چاہیے. جوانی کے عالم میں خوف غالب ہونا چاہیے، اس لیے کہ جوانی اکساتی ہے زیادہ تر گناہوں کی طرف. جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. گناہ کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو جوانی کا جو عالم ہے اس کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے. اور بڑھاپے میں اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، وہاں امید ہونی چاہیے، وہاں امید ہونی چاہیے. اسی طریقے پر صحت میں خوف غالب ہونا چاہیے اور بیماری میں امید ہونی چاہیے. اسی طریقے پر خوشی کے وقت میں خوف ہونا چاہیے، خوشی میں بہکتا ہے آدمی زیادہ تر، اور غم کے وقت میں امید ہونی چاہیے. اگر اس طریقے پر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غافل نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے روکتی ہے. جتنا خوف ہوگا اتنا ہی اس کے اندر گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے پرہیزگاری ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مانگا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہ سے مانگا کرے یا اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے کہ اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما دے جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، جو گناہوں کے اور میرے درمیان میں آڑ بن جائے. یا اللہ ایسا خوف عطا فرما دے. یہ اللہ سے مانگا کریں. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا، اور جتنا اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا اتنی ہی اعمال کی رغبت بڑھے گی اور گناہوں سے اجتناب بڑھے گا، گناہوں سے پرہیزگاری بڑھے گی. اور جتنا خوف نہیں ہوگا اتنا آدمی گناہوں پر مصر ہو جائے گا. پھر کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سکہ رائج الوقت ہے دنیا کے اندر، جنہیں آدمی گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، چغل خوری چل رہی ہے، بہتان چل رہے ہیں ایک دوسرے پر.
اور بالکل ہی ایسا سکہ رائج الوقت گناہ ہو گیا کہ اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. اور بہت ہی زیادہ کسی نے اگر ٹوکا ٹاکی کرے میں منہ پہ کہہ دوں گا. بھائی تو منہ پہ کہہ دے گا یا نہیں کہہ دے گا یہ بات الگ ہے، لیکن یہاں پر کہنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدترین گناہ. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، لیکن یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو بس چل رہا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. کمانے کی طرف آ گیا تو وہاں حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو گیا. یہ تو چل رہا ہے، یہ تو دنیا داری ہے بھائی، اس سے بچنا تو مشکل ہے، اور وہ چل رہا ہے. صف اول میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، تکبیر تحریمہ کا بھی پورا خیال رکھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے بھی کر رہا ہے. لیکن یہ جو گناہ ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے سمجھ لیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا سوچ تو صحیح، تو گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. گناہ ہے کیا چیز؟ اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، اور رب کریم کی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیسے سمجھ لیا کہ چھوٹا اور بڑا؟ اللہ کی نافرمانی کہیں چھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھ لیا. گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شعوری میں ہو جاتا ہے، لا شعوری میں ہو جاتا ہے تو مرتبہ تھوڑا بہت کم نیچے ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ورنہ گناہ تو اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور وہ چھوٹی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور یہ جو سکہ رائج الوقت جو چل رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، انہیں ہم نے چھوٹا سمجھ رکھا. یہ تو وہ بڑے گناہ ہیں جن کے بڑا ہونے کو قرآن کریم نے بیان کیا. پھر ان گناہوں سے ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں اپنے آپ کو بچتے، تو اپنے اندر خوف کا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، ذرا ناپ کے دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو. ذرا ناپ کے دیکھنا ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کا ڈر ہے، لیکن باہر جا کر کے حلال و حرام میں کوئی امتیاز نہیں ہے. مسجد سے باہر نکل گئے، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں باقی بچا، تو پھر کتنا خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. نہیں جی بچ نہیں سکتے، ماحول ہی ایسا ہے، دکانداری ہو ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. جی تھوڑا بہت تو بولنا ہی پڑتا ہے. کمائی میں شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ، ٹھیکیدار جھوٹ، مینوفیکچر جھوٹ، اور کیا کہتا ہے دکاندار جھوٹ، ہر جگہ دھوکے بازی، جھوٹ، فریب. اور بالکل اس کو یہ سمجھ لیا ہے سکہ رائج الوقت، اس سے تو آج کل بچا نہیں جا سکتا. باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی کان پہ جوں نہیں رہی رہی. باپ بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے اور کان پہ کوئی جوں نہیں رہی. تو یہ بڑے بڑے گناہ اور ہم نے سمجھ لیا ہے یہ تو آج کل کے سکہ رائج الوقت ہے، ان سے بچنا تو بہت مشکل ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کر کے حضرت بہت بچنا چاہتا ہوں لیکن ماحول ایسا ہے، باہر نکلتا ہوں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، نگاہ اپنی بچانا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن باہر کا ماحول ایسا ہے. میرے بھائی آنکھ کھول کے سنو گے تو کان بھی کھلے رہیں گے، جب آنکھ بند کر کے سنو گے نا تو پھر کان بھی بند ہو جاتے ہیں. اس آنکھ کے ساتھ سارا سسٹم جڑا ہوا، یہ ہاتھ کی جو ٹیک لگا رکھے اسے ہٹا دو تو پھر آنکھ بھی نہیں بند ہوگی انشاءاللہ. کہاں تھا بھائی؟ کہاں تھا میں؟ ہاں ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ وجہ یہی ہے کسی کو نہیں پتہ رہتا میں کہاں تھا، ایک منٹ میں چلتے ہی پتہ نہیں چلتا کیا یاد رکھیں گے بات کو. بہرحال ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں بچنا لیکن بچ نہیں پاتا ہوں، کوئی ایسی تدبیر بتا دیجیے. کہ میرے پاس ایک بہت اچھا طریقہ ہے، آپ کو ضرور بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک کام کر دو. کہ کیا؟ کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے یہ فلاں جگہ پر پہنچاؤ.
اور فلاں صاحب کو دے کے آنا، اور دیکھنا بیچ میں چھلکنے نہ پائے، اگر چھلکا تو ساتھ میں ایک بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ، یہ وہیں تمہارے بازار میں تمہارے 5 جوتے لگائے گا نکال کر کے اپنے پیر میں سے، اور پھر جب واپس آؤ گے تو پھر یہاں کچھ نہیں ملے گا، پھر کوئی طریقہ وریقہ نہیں ملے گا۔ تو اول لے کے دودھ کا پیالہ چل گیا، پھر اوپر سے جوتوں کا خوف ہے کہ بھائی اگر ذرا سا بھی چھلکا تو جوتے پڑیں گے، 5 جوتے سر پہ پڑیں گے، اور اگر نہیں چھلکا اور اگر چھلک گیا 5 جوتے الگ سے پڑیں گے، اور پھر وہ وہاں جا کر کے جو طریقہ پوچھنے کے لیے آیا وہ طریقہ نہیں پتا ہوگا، ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے پورا محنت سے جا رہا ہے، ایک قطرہ نہیں چھلکنے دیا اور پہنچا دیا اس کو وہاں تک، آیا بڑی خوشی۔ حضرت اب بتا دیجئے کہ پہلے یہ بتاؤ راستے میں کس کس کو دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی، کس کس پر نظر پڑی؟ کہ حضرت دودھ سے فرصت ہوتی تو کسی کو دیکھتا؟ سارے راستے تو اسی چکر میں تھا کہ کہیں یہ دودھ چھلک نہ جائے، یہ جوتے پہ سامنے اتنا موٹا پہلوان آپ نے ساتھ میں کر دیا تھا، اس کے جوتوں کا فکر تھا۔ کہا کہ اس سے سخت ترین جوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس سے سخت ترین پہرے دار ہر وقت تمہارے سامنے ہے، تم ان پر بھی اسی طریقے پر یقین کر لو جس طرح اس جوتے والے پہلوان پر تمہارا یقین تھا، تو بچنا بہت آسان ہو جائے۔ کتنا آسانی سے سمجھا، ہم کہہ دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، اجی ماحول نہیں ہے، اجی کیسے بچے، اجی بچنا چاہتے ہیں، بچنا نہیں چاہتے ہیں، دل میں چور ہے، بچنا نہیں چاہتے ہیں، صرف زبان ہی جمع کر دے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اگر بچنا چاہتا تو کوئی انکار ہی نہیں کہ اللہ کا خوف دل کے اندر مستحضر ہو اور پھر اللہ کی نافرمانی سرزد ہو رہی، یہ انکار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، کوئی دنیا کی کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے جو جرائم کو روک سکے اللہ کے خوف کے۔ دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، جرائم کو روکنے کے لیے ایک محکمہ بنتا ہے، وہ محکمہ خود جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور بنتا ہے، پھر وہ بھی ملوث، یعنی محکمے پر محکمے بنتے رہتے ہیں، رشوت کا اور جرائم کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، گراف بڑھتا رہتا ہے، اور رشوت خوروں کی تو تعداد بڑھتی ہے، لیکن جرائم میں کمی نہیں ہو۔ جب تک اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب تک جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا ہے معاشرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں جنگل میں، راستے میں بیٹھے کھول کر کے کھانا کھانے لگے، ایک چرواہا وہیں قریب میں تھا، اس سے کہا آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو، اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دھوپ میں، عرب کی دھوپ وہ تو بڑی سخت ترین دھوپ ہوتی ہے، اس دھوپ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی فرض بھی نہیں ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، بڑا تعجب ہوا۔ کہا کہ اچھا اس کو دیکھنا چاہیے آزما کر کے، بھگا رہا ہے یا کیا حقیقت میں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ہم سفر میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سفر میں ہیں، تم ایسا کرو کہ ہمیں ایک بکری اپنی بیچ دو، اس بکری کو ہم کاٹ لیں گے، بھون لیں گے، کچھ ہمارا بھی کام چل جائے گا اور کچھ تمہیں بھی دے دیں گے، تم بھی شام میں اپنے افطار کے بعد یہیں جنگل میں رہتے ہو، گوشت کھا لینا۔ اس نے کہا کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، اور میں کیا کہتے ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرواہا ہوں، اجرت پر چراتا ہوں، لہٰذا میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہو گئی، کیوں نہیں دے سکتے، تم قیمت لے لو اس کی، اور مالک سے کہتے نا کہ بھائی ایک بکری کو بھیڑیا کھا گئے تو جنگل میں ہوتا رہتا کہ بھیڑیے کھاتے رہتے ہیں بکریوں کو، اس کو یقین آ جائے۔ اب اس نے جو چرواہے نے جواب دیا ہے وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اور اللہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ خوف جو انسان تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو پھر وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جرم سے رک جاتا ہے۔
ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اندر وہ کر لیتے ہیں، بند کر کے کمرے کے اندر بند کر کے، اور اپنے آپ کو تنہائی میں لے جا کر کے ایسی جگہ جا کر کے وہاں پر گناہ کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اور کبریائی کیا نہیں پکار کر کے ہم سے پوچھتی ہے، کیا میں ان سب سے گیا گزرا ہو گیا ہوں جن سے چھپ کر کے تم گناہ کر رہے ہو، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے تمہیں کوئی شرم اور کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اور کبریائی یہ نہیں پوچھے گی؟ ہم چھپ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس کام ہو گیا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر اللہ کا خوف ہوتا دل کے اندر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر ہوتی، تو چاہے تنہائی کے اندر ہو، چاہے کسی غار کے اندر ہو، چاہے کسی تہخانے کے اندر ہو، لیکن ہر وقت آدمی کو یہ رہے گا کہ میں کہیں بھی ہوں، یہ کرامن کاتبین اعمال لکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو میرے دل کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں لمبے لمبے رکوع کر رہا ہوں، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو پھر اس اللہ سے چھپ کر کے کہاں جا کر کے منہ کالا کریں گے؟ اگر اس اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر صرف دنیا والوں سے چھپنے کی کوشش کرے گا انسان، اور اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللہ، اور اللہ کہاں چلا گیا؟ ایک تو ہوتا ہے عوام الناس کا خوف، ایک ہوتا ہے عوام الناس کا خوف۔ عوام الناس کا خوف کیا ہے؟ کوئی غلطی کر لی، اب ڈر لگ رہا ہے پٹائی ہوگی۔ یہ ہم جیسوں کا یہ اتنا بھی کافی ہے کہ اگر یہ ڈر بھی لگ جائے نا غلطی کر کے کہ اب پٹائی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، اب کے تو ہو گئی، اب کے یہ بھی کافی ہے۔ یہ عوام الناس کا خوف بھی دل کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہ بھی کافی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، امی کا کہنا نہیں مانا، یا کوئی چیز توڑ دی، یا کوئی کسی کو کیا کہتے کوئی بچہ گلی میں کسی کو مار کے آ گیا، اب بچہ ڈر رہا ہے کہ ابو آئیں گے تو مار پڑے گی، ابو آئیں گے تو مار پڑے گی۔ یہ جو خوف ہے یہ عوام الناس کا خوف ہے، غلطی کر لی اور اس کے بعد ڈر رہے ہیں۔ اس سے اوپر کے درجے کا ایک خوف ہے یہ کہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی شایع نشان کر سکتے ہیں، اس کی شایع نشان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہاں کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی۔ کبھی سوچتا ہے میری اپنی عبادت کی کوتاہی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے نہیں قبول ہوگی، پھر سوچتا ہے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق دی، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا تو اللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس نے توفیق دی ہے تو وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ بس اسی میں چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہی یہ سمجھ گیا کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا، میں جنت کا ٹھیکہ اب تو اللہ سے کر کے لے لوں گا، نہیں۔ یہ ہے کاملین کا خوف، کامل درجے کے جو لوگ ہیں ان کا خوف یہ ہے۔ اچھا پھر اس سے بھی اعلیٰ ہے عارفین کا خوف ہے، پھر اس سے بھی اعلیٰ ہے، بہرحال وقت نہیں، لیکن کم از کم اتنا خوف کہ اگر اتنا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے ابو آئیں گے تو مار پڑے گی، اگر یہ بھی خوف پیدا ہو جائے عوام الناس والا تو بھی بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور اگر ہو گیا گناہ تو پھر بھی یہ احساس اگر زندہ رہے کہ مار پڑے گی تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ کیے جا رہے ہیں اور اسے سکہ رائج الوقت سمجھے جا رہے ہیں اور گناہ کیے جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو تسلی دیے جا رہے ہیں کہ آج کل تو ماحول میں بچنا مشکل ہے، حلال نہیں کھا سکتے ہیں، حرام کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، سچ بولنا ناممکن ہے اس ماحول کے اندر، اگر یہ سب حالات اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے تو بہکتا چلا جائے گا، اور کہاں چلا جائے گا؟ شیطان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگا کرے یا اللہ وہ خوف عطا فرما دے جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان